بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں آج اس ویڈیو میں سر میں آپ سے مخاطب ہوں اس لیے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو ARY سے میں نے استعفیٰ دیا ہے وہ کیوں دیا ہے, آخر ایسے کیا حالات تھے, کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے ARY کو مجھے چھوڑنا پڑا, خیر بات کہنا پڑا. ایک بات واضح طور پہ بتا دوں کہ مایوس بالکل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیا کہنا چاہیے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور انشاءاللہ العزیز جو ہے روشنی سورج وہ اپنے وقت پر طلوع ضرور ہوتا ہے اور اسے طلوع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور آندھی بھی آتی ہے, طوفان بھی آتی ہے, طوفان باد و باراں, گرج چمک سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بالآخر مطلع صاف ہونا ہوتا ہے, اور جو مطلع صاف ہونے کا وقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ آندھی طوفان یہ کبھی کبھی آتے ہیں اور اس کے لیے انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے. اور لیکن بس یہ ہے, دو تین باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, طاقت دے, تو اصولوں پہ مت سمجھوتا کریں, کو بددیانتی نہ کریں, بے ضمیری نہ کریں, اپنے ضمیر کو نہ بیچیں, اور کسی کی جرت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو خرید لے اور خرید کر آپ کو اپنا غلام بنائے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے غلام ہیں. پاکستان کے لیے ہماری دل جان سب کچھ حاضر ہے, عزت مال آبرو سب کچھ حاضر ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے مفادات پہ, پاکستان کی سلامتی پہ ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. نمبر 1. دوسرا ہے ہمارا آئین پاکستان, اور آئین پاکستان پہ بھی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کسی فرد واحد کا یہ خیال, وہ بہت وقت گزر چکے, زمانہ بیت گیا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ پوری قوم کو غلام بنا لیا کرتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب فرد واحد کیا, اب کئی افراد مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. آئین پاکستان بھی موجود ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باشعور بہت ہو چکے ہیں, اور ان میں طاقت بھی آ چکی ہے, اور ان میں خوف اور ڈر ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہم نے 20-25 سال سے جو جدوجہد کی ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 15 سال سے وکلا تحریک کے بعد جو کچھ اس قوم میں وہ ڈر اور خوف تھا وہ ختم ہو گیا. اور پرویز مشرف صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, اور صدر مملکت بھی تھے, سب کچھ تھا, اور وہ بھی مکہ لہرایا کرتے تھے. تو ان کے ہوتے ہوئے ان کے پاس 3 کرسیاں تھیں, 3 ٹوپیاں تھیں, سب کچھ تھے جی. وہ اس مائی باپ تھے, وہ یوں کہنا چاہیے. بادشاہ سلامت تھے, بادشاہ سلامت پلس تھے بادشاہ سلامت پلس تھے. تو اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے. میں نے جرنلزم نہیں چھوڑی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جرنلزم میں ہوں, صحافت میں ہوں, آپ سے مخاطب رہوں گا, آپ سے بات کرتا رہوں گا, آپ کو خبریں دیتا رہوں گا. وہ ہمارے پاس فیس بک موجود ہے, فیس بک کا فورم ہے جو آج کل میٹا ہے, اور یوٹیوب کا فورم ہمارے پاس موجود ہے, ٹویٹر موجود ہے, sabershaker.com کے نام سے ڈومین ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور باقی بھی ٹی وی چینلز ہیں, الیکٹرانک میڈیا ہے, سب کا سب. تو ہم آپ سے مخاطب رہیں گے. لیکن صورتحال ذرا اگلے کوئی 20-22 ہفتے, جی ہاں 20-22 ہفتے تقریباً اسی طرح کی رہے گی. گرج چمک, کبھی تھوڑا سا امید کی کرن آیا کرے گی, لیکن زیادہ گرج چمک کے ساتھ ہی موسم گزرے گا. 20-22 ہفتے بہت ہی کروشل پیریڈ ہے, اور اس کروشل پیریڈ کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ خواہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں, ان پولیٹیکل پلیئرز کو, اور اسپیشلی عمران خان صاحب اور مریم صفدر صاحبہ دونوں کو میں کہوں گا کہ ان کے لیے یہ جو اگلے 20-22 ہفتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور ان 20-22 ہفتوں میں کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے کہ کوئی ایسی غلطی پولیٹیکل پلیئرز کریں کہ جس کے بعد یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے, اور لپیٹا نہ جائے تو پھر کوئی اس طرح کا آ جائے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ, طویل دورانیے کا پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے, اور اس کے بعد اس کو طویل دورانیے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کندھا استعمال کیا جائے گا, اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کندھا استعمال کیا جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان بنیادی کردار ادا کرے گا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مہر لگوانے کی کوشش کی جائے گی. وہ مہر لگتی ہے نہیں لگتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن
جو اس وقت پلاننگ ہے مکمل طور پہ وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اختیارات کا جو مرکز و منبع ہے وہ ہمارے پاس رہے اور آنے والا سیٹ اپ ہماری مرضی کا ہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس طرح کی لمبی لمبی پلاننگز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کامیاب ہونے پائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب، پہلے ہوتا یہ تھا کہ حکومت یعنی کہ اقتدار میں کچھ لوگ ہوتے تھے اور جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے تھے ان کو ضرورت ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے آسرے کی طرف، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے آنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں سے راستہ بناتے تھے. لیکن لکیلی اس وقت یہ ہے، بالکل اس وقت ماحول مختلف ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کافی زخم خوردہ ہے. حکمراں جماعت میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں موسٹلی وہ زخم خوردہ ہیں اور عمران خان صاحب بھی زخم خوردہ ہیں. لہٰذا اب پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ آپس میں ہی الجھیں گے اور کسی تیسری اپوزیشن، خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف نہیں دیکھیں گے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے بدستور فون بلاک کیا، براہ راست ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. لہٰذا اس بارے میں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اپوزیشن اور سب سے اسٹرانگ اور پاپولر اپوزیشن جو ہے، جس کی عوام میں جڑیں مضبوط ہیں اور جس اپوزیشن لیڈر کی کال پر پوری قوم باہر آ جاتی ہے، وہ اس وقت کسی قسم کی معاملہ طے کر کے آنے والوں میں شامل نہیں ہے. لہذا پولیٹیکل پلیئرز کو میں آپ کو بتاؤں گا، عمران خان صاحب کو بھی اور خاص طور پہ جو حکمراں اتحاد ہے ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اندر منیمم ایجنڈے پہ کم از کم اتفاق کر لیں اور ان کو دکھایا کچھ جائے گا، کیا کچھ جائے گا، اور جو دکھایا جائے گا وہ ایکچوئل نہیں ہوگا اور اس لیے بلف ہی بلف ہے سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر ہوگا کہ کوشش کی جائے کہ کسی بھی قسم کا اپنے معاملات کسی دوسری طرف نہ بھیجے جائیں. آپس میں بیٹھیں، سیٹ اپ طے کریں، نگراں حکومت خود طے کریں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا خود طے کریں اور کسی بھی صورت میں یہ جو پنیر کا ٹکڑا ہے یہ پارلیمان سے باہر نہیں جانا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمان سے باہر نہیں جانا چاہیے، پارلیمان کے اندر ہی اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے. ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان تک بھی نہیں جانا چاہیے اور وہیں تک رہے. اپنا نگراں سیٹ اپ لے کے آئیں، الیکشن کی تاریخ طے کریں، مہینہ آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل اس وقت یہ الیکشن کروانے چاہیے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب الیکشن ہوں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ آ جائے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دے کہ جی ہماری تو تیاری نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی لٹیگیشن شروع کر دے، کوئی پیٹیشن ڈلوا دی جائیں کسی کی طرف سے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسپاٹ فکسنگ کر لے. تو اس سے بچنا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو غیر ضروری طور پہ، غیر ارادی طور پہ ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، الجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طریقے سے یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ طویل دورانیے کا ہو جائے اور اس دوران جو ہے اپنا فائدہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ اس سے بچنا ہے پولیٹیکل پلیئرز کو. تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز کی جو لائف ہے وہ کیا کہنا چاہیے ٹل ڈیتھ، یعنی کہ تاحیات ہوتی ہے، یوں کہہ لیں آپ. اور جب تک زندہ رہتا ہے پولیٹیکل لیڈر، وہ پولیٹیکل لیڈر ہے اور وہ ریٹائرڈ تو ہونا نہیں ہوتا اس نے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بہت ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. تو ایک تو یہ میں نے بتانا تھا. اسی لیے انہی حالات میں چونکہ میڈیا کو کنٹرول کرنا مقصود ہے اور میڈیا کو دھمکیاں دینا مقصود ہے، میڈیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا مقصود ہے، اور اس وقت مجھے پتہ ہے کہ میڈیا اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ پریشر میں ہے اور پریشر کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے اور یہ سارا چیزیں ہیں. اور اس پریشر سے نکلنے کے لیے بھی میڈیا کو بھی ذرا محتاط رہنا چاہیے اور آپس کے معاملات جو ہیں کسی کے ہاتھ میں استعمال نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اور آپس کے معاملات آپس میں ہی حل کریں اور ایک یونٹی پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ نے بھی
یونٹی نہ پیدا کی پولیٹیکل پلیئرز کی طرح تو پھر آپ کا حشر بھی ایک ایک کر کے آپ کو بھی کنارے لگا دیا جائے گا. کچھ کو لگا دیا گیا ہے, کچھ کو لگانا مقصود ہے, تو یہ بھی ہوگا. تو میں یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ اسی طرح یہی چیزیں تھیں کہ جی نیریٹو چینج کر لیں, ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے, اس کو اسی کو لے کے آگے بڑھیں, اسی لائن اور لینتھ پہ چلیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ تھا یہ بات نہیں کرنی, وہ نہیں کرنی, اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. پھر کھلے عام ہو رہی ہیں, اور یہ کون دے رہا ہے, یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بھی انشاءاللہ وزیر یہ کل ٹوٹل ملا کے کوئی کیا کہنا چاہیے, کوئی ہے جی ستاروں کی چال ہی ہے سب کچھ. یہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں. لیکن ہمیں ابھی بھی احساس ہے. احساس کس چیز کا ہے؟ احساس ہے پاکستان کا, پاکستان کی نیک نامی کا, اور وہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اپنے آپ پہ پریشر برداشت کر لیں گے, کوئی مار شار کھانی پڑی کھا لیں گے, اور زندگی کی بازی بھی ہارنی پڑی تو ہار جائیں گے, لیکن پاکستان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان کی فوج, پاکستان کا جوان اور پاکستان کا سپاہی جو لڑ رہا ہے, جو اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے, اور جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, جو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, جو ڈیجیٹل میڈیا نہیں دیکھتا, جو ٹی وی نہیں دیکھتا, جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتا, اور کئی مہینے بیٹھا ہے, سیاچین میں بیٹھا ہے, لائن آف کنٹرول پہ بیٹھا ہے, ورکنگ باؤنڈری پہ بیٹھا ہے, انٹرنیشنل باؤنڈری پہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے جی, فضاؤں میں ہے, پانیوں میں ہے, گہرے پانیوں میں ہے, کئی ہفتے پانیوں میں جاتا ہے, اور سمندر کے اندر, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, طبیعتیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں ان کی, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دفاع وطن کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں, دشمن کی آنکھ میں ڈال کر بات کرتے ہیں. تو ان کا مورال بالکل کسی بھی صورت میں ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ان کا دل دکھے اور ان کے مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوں. میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ, اور وہ ہم نے کرنا نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ سارا بوجھ ہم اپنے آپ اٹھائیں گے, خود برداشت کریں گے. اور قرآن مجید میں بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ بھی کسی شخص پہ اس سے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو انشاءاللہ العزیز مجھ پہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا بھی بوجھ ڈالے گا اس کی برداشت کی سکت بھی مجھے دے گا. تو میں تمام اپنے میڈیا پرسنز کا, دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے ٹیلی فون کالز آئیں. اب ان کی اگر اجازت ہو تو میں نام لے بھی دوں گا. ایسی کالز آئیں کہ میرے لیے بھی حیران کن تھیں, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے اختلافات بھی تھے, لیکن ان کی کالز آئیں اور انہوں نے بھی میرے ساتھ پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی بتائیں. تو میں سب کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور مشکل وقت ہے, کوئی حرج نہیں ہے, گزر جائے گا. اور اگلے 22 ہفتے کم از کم ایسے ہیں, اسی میں گزریں گے. ہر جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے, جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, اور پاکستان کو ایک صحیح شہراہ پہ گامزن دیکھنا چاہتا ہے, وہ اگلے 22 ہفتے کی پھونک کر قدم رکھے. وہ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے. اور ورنہ ہوس پرستی بہت ہے, دولت کے پجاری بہت ہیں, سب کچھ ہے, اور ذاتی مفادات, ذاتی سب کچھ ذاتیات کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جناب, ہمارا رابطہ رہے گا, ضرور رہے گا. اور ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے یوٹیوب پہ ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اور آپ کا ہماری ڈومین ہے sabirshakir.com. ان سب سے کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب رہیں گے. اور میں اکیلا نہیں ہوں جی, اور میرے ساتھ ٹویٹر پہ 2 ملین ہیں, یوٹیوب پہ 1.4 ملین ہیں, فیس بک پہ 1 ملین ہیں. اسی طریقے سے sabirshakir.com جو ڈومین ہے وہاں پہ ہمیں وزٹ کرتے ہیں لوگ روزانہ, کم از کم بھی 50,000 لوگ ناظرین ویوز جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. تو یہ پھر ARY ہے, ARY پہ بھی میرے پروگرامز پڑے ہیں, اور وہ بھی اس کو بھی شامل کر لیں. تو ہم تو ماشاءاللہ سے جاتے ہیں جی, کوئی کم از کم بھی کیا کہنا چاہیے, کروڑ کے لگ بھگ ہم جاتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں ہوں, ہم سب ہیں جی.
اور 10 ملین کے قریب ہیں ہم، انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ باقی ابھی ہمیں ابھی شرم ہے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، تو اس لیے نہیں لے رہے کہ باقیوں کے دل نہ دکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔